اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں، دیکھو زندگی میں اگر کوئی تکلیف میں مبتلا ہو تو کم سے کم دوست کہے گا یا تو ٹینشن مت لے، ہم تیری تکلیف کو شیئر کر لیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر کاروبار میں نقصان ہو گیا، اگر تیرا دیوالیہ ہو گیا، اگر تیرے پاس جو ہے معاملات ختم ہو گئے پیسے کے، ایک کام کر، ہم سب مل کر کے تیرا ساتھ دیتے ہیں، کچھ پیسے ہم لگا دیتے ہیں، دوست بھی سپورٹ کرتے ہیں، بھائی بھی سپورٹ کرتے ہیں، امی بھی سپورٹ کرتی ہے، بابا بھی سپورٹ کرتے ہیں۔ یعنی دنیا کی کوئی تکلیف ایسی نہیں جس میں سپورٹر نہ مل جائے، جس میں پارٹنر نہ مل جائے، جس میں مددگار نہ مل جائے۔ اللہ اکبر، اگر کوئی تکلیف آتی ہے نا تو دوست کہتے ہیں یار تو پریشان نہ ہو، جہاں تیرا پسینہ گرے گا وہاں ہم اپنا خون گرا دیں گے۔ ماں اپنا پلو جو ہے اپنے بیٹے کے پسینے سے پوچھتی بھی نظر آتی ہے، میرے لال پوری زندگی کی پونجی تج دوں گی لیکن تیرے پیشانی پر مایوسی کی سلوٹیں نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ اکبر، دنیا کی مصیبت وہ ہے جس میں آپ کو پارٹنر ملیں گے، مددگار ملیں گے، اور دنیا کی مصیبت کو کوئی نہ کوئی حل ہے، اس کا کوئی نہ کوئی حل ہے۔ لیکن اللہ اکبر، موت کی تکلیف کیا ہے، موت کی مصیبت کیا ہے؟ اللہ اکبر، اگر سرہانے بیٹے ایک نہیں 10 بیٹے بھی سرہانے کھڑے ہیں تو باپ کی موت کی تکلیف کو کوئی ایک بیٹا نہیں اٹھا سکتا، کوئی بیٹا اس کو شیئر نہیں کر سکتا، اولاد اس کو شیئر نہیں کر سکتی، بہویں اس کو شیئر نہیں کر سکتی۔ اور موت کی تکلیف کتنی سخت ہے، آئیے اس کی ایک جھلک آپ کو بتا دوں۔ اپنے مسائل کا حل یاد رکھنا صرف تعویذات کے اندر نہیں ہے، تعویذات میں ڈوبنے والی میری سنی قوم سن لو۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترة أهل بيتي أو كما قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صدق رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مددے قبلہ کی مددے کعبہ ایمان مددے انتظار کرم تست مدے عینی رائے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ رات کشتی محق کے خواجے عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ منبر پر رونق افروز صدر محفل حضرت علامہ اسماعیل صاحب، بانی محفل حضرت مولانا سید نذیر میاں صاحب، برادر ذی قدر سید افروز میاں صاحب، برادر عزیز برادر معظم حضرت مولانا صادق رضوی صاحب، وہ جمیع عرش مقام سادات کرام، باصفا ذوی الاحتشام ذوی الاحترام، علماء کرام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم نو بہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکا وجہ کن فقا، درد اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ،
والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زخن پھول بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، لبنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہے نو بنائے چرک کہن پھول، دندان و لبو زلف رخ شہ کے فدائی، ہے در عدن لال یمن مشک ختن پھول، سبحان اللہ۔ اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا کلی جس میں حسین اور حسن پھول، سبحان اللہ۔ آج کی یہ محفل دستار حفظ کے موقع پر انعقاد پذیر ہے، اور دو عنوانات کا اعلان آپ نے سماعت کیا ہے اور آپ نے سنا بھی دیکھا بھی ہوگا کہ آج کی محفل کا عنوان ہے قرآن مقدس اور اہل بیت۔ اسی مناسبت سے حدیث ثقلین کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، حالانکہ ہر دو عنوان اپنے اندر بڑی وسعت رکھتے ہیں، مگر بہت وقت آپ کا نہیں لیا جائے گا کیونکہ سردی کا موسم ہے اور بہت دیر سے آپ بیٹھے ہیں۔ سردی اتنی کڑاکے کی ہے کہ اب شامیانے کی چھت سے شبنم کے قطرے بارش کی شکل میں گر رہے ہیں، لیکن آپ کے حوصلے کی میں داد پیش کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے لیے دل کی گہرائیوں سے دعا کہ اللہ آپ کی نسلوں کو آباد رکھے، آمین۔ ایسی سردی میں بھی اپنی حاجتوں کو روک کر کے آپ لوگ ہم لوگوں کو برداشت کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ میری سنی قوم کی، میری مسلم قوم کی علماء کے ساتھ عقیدتیں اور اپنے مذہب کے ساتھ وفاداری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آپ کی نسلوں کو دونوں جہان میں اس کا بہتر صلہ عطا فرمائیں، لیکن کم سے کم میں آپ کا خیال کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو بہت شارٹ میں کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جس حدیث مبارکہ کی تلاوت کی گئی، اللہ رب العزت اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خطبہ حجۃ الوداع اور دیگر بہت سارے مقامات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ثقلین فرمایا، اور ثقلین تسنیہ ہے جمع ثقیل کا، یعنی کہ وہ اس چیز کو ثقیل کہتے ہیں جیسے کہ ایک مقام پر بخاری کی آخری حدیث میں بھی جو ہے وہ ثقیل کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ثقیلتان فی المیزان، کہ میزان پر یہ دو کلمے بہت بھاری ہیں، یعنی کہ جو بہت بھاری ہو، جو بہت قیمتی ہو، جو بہت وزنی ہو، اس کو ثقیل کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر زمین کے متعلق بھی ایک ضابطہ پڑھایا جاتا ہے، کشش ثقل، حالانکہ اس کی حقیقت جو بھی ہو، اس پر جس کا اختلاف اتحاد ہو، وہ کوئی میں جو ہے اختلاف اور بحث و مباحثہ یا مجادلے مناظرے کا کوئی بھی معاملہ شروع کرنے کے لیے نہیں آیا، صرف اپنی بات کو تقویت دینے کے لیے۔ ثقیل اس کو کہتے ہیں جس میں کشش بھی ہو، جس میں کھچاؤ بھی ہو، جو قیمتی بھی ہو، جو مضبوط بھی ہو، جو وزنی بھی ہو، جو بھاری بھی ہو، اور اتنا بھاری ہو کہ اس کو پکڑنے والا بھی ہلکا نہ رہ جائے، اتنی مضبوط ہو کہ اس کو تھامنے والا بھی کمزور نہ رہ جائے، اتنی کشش ہو کہ سب کی جو ہے وہ کھچاؤ ایک طرف ہو اور ان کا اپنا کھچاؤ ایک طرف ہو۔ اگر یہ جملے آپ یاد رکھیں گے تو
فرماتے ہیں میں دو تم میں ثقیل چیزیں بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دونوں کا دامن تم پکڑے رکھنا۔ اللہ اکبر۔ ایک مقام پر فرمایا جب گمراہی عام ہو جائے، جب گمراہی پھیل جائے، اس وقت تو اپنے داروں سے ان دونوں کا دامن پکڑ کے رکھنا، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ اللہ اکبر۔ گمراہی سے بچانے کے لیے دو چیزیں چھوڑی، فرمایا میں اپنے بعد تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اور وہ دو چیزیں کیا ہے؟ پہلے کے بارے میں فرمایا کتاب اللہ، میں اللہ کی کتاب چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، قرآن چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ پتہ چلا جب گمراہی کے دلدل میں لوگ پھنسنے لگے، جب لوگ گمراہی کے دلدل میں ڈوبنے لگے، اس میں جو دو چیزوں کا دامن پکڑنا ہے، اس میں پہلے نمبر پر فرمایا اللہ کی کتاب قرآن ہے، اس کا دامن پکڑ لینا، گمراہی سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، دوسری چیز پر گفتگو کرنے سے پہلے آج یہ ذرا کتاب اللہ کے متعلق کچھ باتیں سن لیں۔ ایک بات درشید پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا محمد صلى الله دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اصل میں جلسے والوں کو کچھ نہ کچھ اہم باتیں کرنی ہوتی، وہ ضرورت ہے، تو اس لیے اس پہ کوئی ناراض نہیں ہونا چاہیے، ان کو موقع دے دینا چاہیے کہ وہ بات اپنی کر لیں، اگر کچھ اور رہ گئی ہو تو وہ بھی فرما لیں، تو تاکہ ضرورت پوری ہو جائے، اگر کر سکتے ہیں تو کر لیں، کوئی بات ایک بار پھر درشید پڑھیں۔ اللهم صل على دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ اس میں تقریر یاد کر کے نہیں آتا ہوں کہ میں اس کو لفظ و لفظ سنا دوں، وہ جو دل پر وارد ہوتی ہے بات تو پھر وہ بات کی جاتی تو ذہن سے نکل جاتی، اس کے لیے آپ معاف فرمائیں، ایک بار پھر درود شریف پڑھیں تو بات اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ افروز میں نے کبھی حقانی تقریر، روحانی تقریر، عرفانی تقریر کا کبھی مطالعہ نہیں کیا اب تک، ابھی تک موقع نہیں ملا۔ درشی پڑھے مرتبہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اس میں وزن بھی ہے، مضبوطی بھی ہے، کشش بھی ہے۔ پہلی چیز اللہ کی کتاب، بے شک کتاب اللہ، قرآن، اللہ کی کتاب۔ اور یاد رکھنا اللہ کی جتنی کتابیں آئیں زمین پر وہ اپنی اصل شکل میں اس وقت موجود نہیں ہے، جو اللہ نے بھیجی تھی اس میں لوگوں نے اس کتاب کے ماننے والوں نے اور اس نبی کے امتیوں نے اس میں ترمیم کر دی۔ اگر جو کتاب نازل ہوئی تھی ہو بہو بغیر کسی ترمیم کے، بغیر کسی اضافے کے، بغیر کسی کمی کے، بغیر کسی زیادتی کے، اگر وہ کتاب بالکل مکمل موجود ہے تو اس کتاب کو قرآن مقدس کہتے ہیں۔ اور الحمدللہ یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ جب تک قیامت نہیں آ جاتی، حالات کیسے بھی ہو، حکومت کیسی بھی ہو، مسلمانوں کے حالات کتنے ہی بگڑ جائے، قرآن مقدس میں کبھی تبدیلی ہو نہیں سکتی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اللہ اکبر کہ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی کتاب
का दामन पकड़ लेना। एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, यहाँ पर हजारों का आशिकान रसूल का जम्मे गफीर है। इस वक्त घर घर की कहानी है, हर घर की कहानी है। मौलाना मैं तकलीफ में हूँ, मौलाना मैं मुसीबत में हूँ, मैं मुसीबतों में गिरफ्तार हूँ, सबके मसाइल है। लेकिन आओ आज हम अपने मसाइल का हल ढूंढ लेते हैं, अपने मसाइल का हल तलाश कर लेते हैं। मेरे भाई अल्लाह अकबर, अगर तू रोजी के मामले में तकलीफ में मुब्तला है, बच्ची को रिश्ता नहीं आता या कोई भी मसला है, रोजी रोटी का मसला हो, बीमारी का मसला हो, बेचैनी का मसला हो, बेकरारी का मसला हो, तकलीफ का मसला हो, कोई भी मसला आपका हो, एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, उसका हल क्या है? उसका हल बहुत आसान है। अल्लाह की किताब का दामन पकड़ लो, कुरान का दामन पकड़ लो, कुरान को थाम लो, मजबूती के साथ कुरान को थाम लो। आप जानते हैं मेरे आका, हम सबके आका, खैर का नबी मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? आका फरमाते हैं जब किसी का इंतकाल हो, जब किसी का इंतकाल हो और वो सकरात की कैफियत में हो, जब वो मरने वाला हो, मौत के करीब हो, उस वक्त क्या करो? अल्लाह अकबर, उस वक्त उसके पास बैठकर सूरह यासीन की तिलावत करो। तवज्जो करना, मैंने पहले कहा मैं कोई लंबी गुफ्तगू आज नहीं करूंगा, वक्त बहुत ज्यादा हुआ और जो है वो सर्दी का मौसम है। लेकिन दो बातें, दो उन्वान है, दोनों के बारे में एक एक बात पेश करके बात मुकम्मल करूंगा। हो सका इंशाअल्लाह इसके बाद फिर आना हुआ तो आपके सामने बात और अल्लाह पाक को करने की तौफीक दे तो बात होगी। लेकिन आज दिल के कानों से इसको सुन ले। माएँ और बहनें मौजूद हैं, उनकी भी तवज्जो चाहता हूँ। अल्लाह अकबर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, उसकी वजह मैं आपको बताऊं। देखो जिंदगी में अगर कोई तकलीफ में मुब्तला हो तो कम से कम दोस्त कहेगा यार तू टेंशन मत ले, हम तेरी तकलीफ को शेयर कर लेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर कारोबार में नुकसान हो गया, अगर तेरा दिवालिया हो गया, अगर तेरे पास जो है मामला खत्म हो गए पैसे के, एक काम कर, हम सब मिल करके तेरा साथ देते हैं, कुछ पैसे हम लगा देते हैं। दोस्त भी सपोर्ट करते हैं, भाई भी सपोर्ट करते हैं, अम्मी भी सपोर्ट करती है, बाबा भी सपोर्ट करते हैं। यानी दुनिया की कोई तकलीफ ऐसी नहीं जिसमें सपोर्टर न मिल जाए, जिसमें पार्टनर न मिल जाए, जिसमें मददगार न मिल जाए। अल्लाह अकबर, अगर कोई तकलीफ आती है ना तो दोस्त कहते हैं यार तू परेशान न हो, जहां तेरा पसीना गिरेगा वहां हम अपना खून गिरा देंगे। माँ अपना पल्लू जो है अपने बेटे के पसीने से पोंछती भी नजर आती है। मेरे लाल, पूरी जिंदगी की पूंजी तज दूंगी लेकिन तेरे पेशानी पर मायूसी की सिलवटें नहीं देख सकती। अल्लाह अकबर, दुनिया की मुसीबत वो है जिसमें आपको पार्टनर मिलेंगे, मददगार मिलेंगे और दुनिया की मुसीबत को कोई ना कोई हल है, उसका कोई ना कोई हल है। लेकिन अल्लाह अकबर, मौत की तकलीफ क्या है, मौत की मुसीबत क्या है? अल्लाह अकबर, अगर सरहाने बेटे एक नहीं 10-10 बेटे भी सरहाने खड़े हैं तो बाप की मौत की तकलीफ को कोई एक बेटा नहीं उठा सकता, कोई बेटा उसको शेयर नहीं कर सकता, औलाद उसको शेयर नहीं कर सकती, बहुएं उसको शेयर नहीं कर सकती। और मौत की तकलीफ कितनी सख्त है, आइए उसकी एक झलक आपको बता दूं। अपने मसाइल का हल याद रखना सिर्फ तावीज़ात के अंदर नहीं है, तावीज़ात में डूबने वाली मेरी सुन्नी कौम सुन लो। किताबुल्लाह व इतरती अहलु बैती और कमा क़ाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम गौसे आज़म बमने बेसरू सामा मददे क़िबले मददे काबे ईमा मददे इंतज़ारे करमे तुस्को मदे ऐनी राए खुदा जो खुदा बीनो खुदा दा मददे बगिरदा बेबला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ानो शकिस्ता रात कुश्ती महक के ख्वाजे उस्मान हारून मदद कुन या मुइनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुइनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुइनुद्दीन चिश्ती। मिंबर पर रौनक अफरोज सदर महफिल हजरत अल्लामा इस्माइल साहब, बानी महफिल हजरत
مولانا سید نذیر میاں صاحب، برادر ذی قدر سید افروز میاں صاحب، برادر عزیز، برادر معظم حضرت مولانا صادق رضوی صاحب، وہ جمیع عرش مقام سادات کرام، باصفا ذوی الاحتشام ذوی الاحترام، علماء کرام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انی سے لے کر چار ساز درد مندہ، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم نو بہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکا وجہ کن فقا، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور مد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھا ہوں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زخن پھول بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہے نو بنائے چرک قہن پھول، دندان و لبو زلف رخ شہ کے فدائی، ہے در عدن لال یمن مشک ختن پھول، سبحان اللہ۔ اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، سبحان اللہ۔ آج کی یہ محفل دستار حفظ کے موقع پر انعقاد پذیر ہے، اور دو عنوانات کا اعلان آپ نے سماعت کیا ہے اور آپ نے سنا بھی دیکھا بھی ہوگا کہ آج کی محفل کا عنوان ہے قرآن مقدس اور اہل بیت۔ اسی مناسبت سے حدیث ثقلین کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، حالانکہ ہر دو عنوان اپنے اندر بڑی وسعت رکھتے ہیں، مگر بہت وقت آپ کا نہیں لیا جائے گا کیونکہ سردی کا موسم ہے اور بہت دیر سے آپ بیٹھے ہیں، سردی اتنی کڑاکے کی ہے کہ اب شامیانے کی چھت سے شبنم کے قطرے بارش کی شکل میں گر رہے ہیں، لیکن آپ کے حوصلے کی میں داد پیش کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے لیے دل کی گہرائیوں سے دعا کہ اللہ آپ کی نسلوں کو آباد رکھے، آمین۔ ایسی سردی میں بھی اپنی حاجتوں کو روک کر کے آپ لوگ ہم لوگوں کو برداشت کر رہے ہیں، یقیناً یہ میری سنی قوم کی، میری مسلم قوم کی علماء کے ساتھ عقیدتیں اور اپنے مذہب کے ساتھ وفاداری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آپ کی نسلوں کو دونوں جہان میں اس کا بہتر صلہ عطا فرمائیں، لیکن کم سے کم میں آپ کا خیال کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو بہت شارٹ میں کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جس حدیث مبارکہ کی تلاوت کی گئی، اللہ رب العزت اس کے متعلق مجھے حق کہنے
اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خطبہ حجۃ الوداع اور دیگر بہت سارے مقامات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ثقلین فرمایا، اور ثقلین تسنیہ ہے جمع ثقیل کا، یعنی کہ وہ اس چیز کو ثقیل کہتے ہیں جیسے کہ ایک مقام پر بخاری کی آخری حدیث میں بھی جو ہے وہ ثقیل کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ثقیلتان فی المیزان، کہ میزان پر یہ دو کلمے بہت بھاری ہیں، یعنی کہ جو بہت بھاری ہو، جو بہت قیمتی ہو، جو بہت وزنی ہو، اس کو ثقیل کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر زمین کے متعلق بھی ایک ضابطہ پڑھایا جاتا ہے، کشش ثقل، حالانکہ اس کی حقیقت جو بھی ہو اس پر جس کا اختلاف اتحاد ہو، وہ کوئی میں جو ہے اختلاف اور بحث و مباحثہ یا مجادلے مناظرے کا کوئی بھی معاملہ شروع کرنے کے لیے نہیں آیا، صرف اپنی بات کو تقویت دینے کے لیے۔ ثقیل اس کو کہتے ہیں جس میں کشش بھی ہو، جس میں کھچاؤ بھی ہو، جو قیمتی بھی ہو، جو مضبوط بھی ہو، جو وزنی بھی ہو، جو بھاری بھی ہو، اور اتنا بھاری ہو کہ اس کو پکڑنے والا بھی ہلکا نہ رہ جائے، اتنی مضبوط ہو کہ اس کو تھامنے والا بھی کمزور نہ رہ جائے، اتنی کشش ہو کہ سب کی جو ہے وہ کھچاؤ ایک طرف ہو اور ان کا اپنا کھچاؤ ایک طرف ہو۔ اگر یہ جملے آپ یاد رکھیں گے تو آپ کو آگے کی گفتگو سمجھ میں آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں دو تم میں ثقیل چیزیں، بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دونوں کا دامن تم پکڑے رکھنا۔ اللہ اکبر۔ ایک مقام پر فرمایا جب گمراہی عام ہو جائے، جب گمراہی پھیل جائے، اس وقت تو اپنے داروں سے ان دونوں کا دامن پکڑ کے رکھنا، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ اللہ اکبر۔ گمراہی سے بچانے کے لیے دو چیزیں چھوڑی، فرمایا میں اپنے بعد تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اور وہ دو چیزیں کیا ہے؟ پہلے کے بارے میں فرمایا کتاب اللہ، میں اللہ کی کتاب چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، قرآن چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ پتہ چلا جب گمراہی کے دلدل میں لوگ پھنسنے لگے، جب لوگ گمراہی کے دلدل میں ڈوبنے لگے، اس میں جو دو چیزوں کا دامن پکڑنا ہے، اس میں پہلے نمبر پر فرمایا اللہ کی کتاب قرآن ہے، اس کا دامن پکڑ لینا، گمراہی سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، دوسری چیز پر گفتگو کرنے سے پہلے آج کے ذرا کتاب اللہ کے متعلق کچھ باتیں سن لیں۔ ایک بات درشی پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا محمد صلی اللہ دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اصل میں جلسے والوں کو کچھ نہ کچھ اہم باتیں کرنی ہوتی ہے، وہ ضرورت ہے، تو اس لیے اس پہ کوئی ناراض نہیں ہونا چاہیے، ان کو موقع دے دینا چاہیے کہ وہ بات اپنی کر لیں، اگر کچھ اور رہ گئی ہو تو وہ بھی فرما لیں تو تاکہ ضرورت پوری ہو جائے، اگر کر سکتے ہیں تو کر لیں۔ کوئی بات ایک بار پھر درشی اللہم صلی علی دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ اس میں تقریر یاد کر کے نہیں آتا ہوں کہ میں اس کو لفظ و لفظ سنا دوں، وہ جو دل پر وارد ہوتی ہے بات تو پھر وہ بات نہیں جاتی تو ذہن سے نکل جاتی، اس کے لیے آپ معاف فرمائیں۔ ایک بار پھر درود شریف پڑھیں تو بات اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ افروز میں نے کبھی حقانی تقریر، روحانی تقریر، عرفانی تقریر کا کبھی مطالعہ نہیں کیا اب تک، ابھی تک موقع نہیں ملا۔ درشی پڑھے مرتبہ اللہم صلی علی مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔
اس میں وزن بھی ہے، مضبوطی بھی ہے، کشش بھی ہے۔ بے شک پہلی چیز اللہ کی کتاب، بے شک کتاب اللہ، قرآن، اللہ کی کتاب۔ اور یاد رکھنا اللہ کی جتنی کتابیں آئی زمین پر وہ اپنی اصل شکل میں اس وقت موجود نہیں ہے۔ جو اللہ نے بھیجی تھی اس میں لوگوں نے اس کتاب کے ماننے والوں نے اور اس نبی کے امتیوں نے اس میں ترمیم کر دی۔ اگر جو کتاب نازل ہوئی تھی ہو بہو بغیر کسی ترمیم کے، بغیر کسی اضافے کے، بغیر کسی کمی کے، بغیر کسی زیادتی کے، اگر وہ کتاب بالکل مکمل موجود ہے تو اس کتاب کو قرآن مقدس کہتے ہیں۔ اور الحمدللہ یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ جب تک قیامت نہیں آ جاتی، حالات کیسے بھی ہو، حکومت کیسی بھی ہو، مسلمانوں کے حالات کتنے ہی بگڑ جائے، قرآن مقدس میں کبھی تبدیلی ہو نہیں سکتی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اللہ اکبر کہ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی کتاب کا دامن پکڑ لینا۔ ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہاں پر ہزاروں کا عاشقان رسول کا جمع غفیر ہے۔ اس وقت گھر گھر کی کہانی ہے، ہر گھر کی کہانی ہے۔ مولانا میں تکلیف میں ہوں، مولانا میں مصیبت میں ہوں، میں مصیبتوں میں گرفتار ہوں، سب کے مسائل ہیں، لیکن آؤ آج ہم اپنے مسائل کا حل ڈھونڈ لیتے ہیں، اپنے مسائل کا حل تلاش کر لیتے ہیں۔ میرے بھائی اللہ اکبر، اگر تو روزی کے معاملے میں تکلیف میں مبتلا ہے، بچی کو رشتہ نہیں آتا یا کوئی بھی مسئلہ ہے، روزی روٹی کا مسئلہ ہو، بیماری کا مسئلہ ہو، بے چینی کا مسئلہ ہو، بے قراری کا مسئلہ ہو، تکلیف کا مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ آپ کا ہو، ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل بہت آسان ہے۔ اللہ کی کتاب کا دامن پکڑ لو، قرآن کا دامن پکڑ لو، قرآن کو تھام لو، مضبوطی کے ساتھ قرآن کو تھام لو۔ آپ جانتے ہیں میرے آقا، ہم سب کے آقا، خیر کا نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آقا فرماتے ہیں جب کسی کا انتقال ہو، جب کسی کا انتقال ہو اور وہ سکرات کی کیفیت میں ہو، جب وہ مرنے والا ہو، موت کے قریب ہو، اس وقت کیا کرو؟ اللہ اکبر، اس وقت اس کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کرو۔ توجہ کرنا، میں نے پہلے کہا میں کوئی لمبی گفتگو آج نہیں کروں گا، وقت بہت زیادہ ہوا اور جو وہ سردی کا موسم ہے، لیکن دو باتیں، دو عنوان ہیں، دونوں کے بارے میں ایک ایک بات پیش کر کے بات مکمل کروں گا۔ ہو سکا انشاءاللہ اس کے بعد پھر آنا ہوا تو آپ کے سامنے بات اور اللہ پاک کو کرنے کی توفیق دے تو بات ہوگی، لیکن آج دل کے کانوں سے اس کو سن لیں۔ مائیں اور بہنیں موجود ہیں، ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں، دیکھو زندگی میں اگر کوئی تکلیف میں مبتلا ہو تو کم سے کم دوست کہے گا یا تو ٹینشن مت لے، ہم تیری تکلیف کو شیئر کر لیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر کاروبار میں نقصان ہو گیا، اگر تیرا دیوالیہ ہو گیا، اگر تیرے پاس جو ہے معاملات ختم ہو گئے پیسے کے، ایک کام کر، ہم سب مل کر کے تیرا ساتھ دیتے ہیں، کچھ پیسے ہم لگا دیتے ہیں، دوست بھی سپورٹ کرتے ہیں، بھائی بھی سپورٹ کرتے ہیں، امی بھی سپورٹ کرتی ہے، بابا بھی سپورٹ کرتے ہیں۔ یعنی دنیا کی کوئی تکلیف ایسی نہیں جس میں سپورٹر نہ مل جائے، جس میں پارٹنر نہ مل جائے، جس میں مددگار نہ مل جائے۔ اللہ اکبر، اگر کوئی تکلیف آتی ہے نا تو دوست کہتے ہیں یار تو پریشان نہ ہو، جہاں تیرا پسینہ گرے گا وہاں ہم اپنا خون گرا دیں گے۔ ماں اپنا پلو جو ہے اپنے بیٹے کے پسینے سے پوچھتی بھی نظر آتی ہے، میرے لال پوری زندگی کی پونجی تج دوں گی لیکن تیرے پیشانی پر مایوسی کی سلوٹیں نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ اکبر، دنیا کی مصیبت وہ ہے جس میں آپ کو پارٹنر ملیں گے، مددگار ملیں گے، اور دنیا کی مصیبت کو کوئی نہ کوئی حل ہے، اس کا کوئی نہ کوئی حل ہے، لیکن اللہ اکبر، موت کی تکلیف کیا ہے، موت کی مصیبت کیا ہے؟ اللہ اکبر، اگر سرہانے بیٹے ایک نہیں 10 بیٹے بھی سرہانے کھڑے ہیں تو باپ کی موت کی تکلیف کو کوئی ایک بیٹا نہیں اٹھا سکتا، کوئی بیٹا اس کو شیئر نہیں کر سکتا، اولاد اس کو شیئر نہیں کر سکتی، بہویں اس کو شیئر نہیں کر سکتی۔ اور موت کی تکلیف کتنی سخت ہے، آئیے اس کی ایک جھلک آپ کو بتا دوں۔ اپنے مسائل کا حل یاد رکھنا صرف تعویذ
तावीज़ात के अंदर नहीं है। तावीज़ात में डूबने वाली मेरी सुन्नी कौम सुन लो। भाभी उसकी वजह मैं आपको बताऊं, देखो जिंदगी में अगर कोई तकलीफ में मुब्तला हो तो कम से कम दोस्त कहेगा यार तू टेंशन मत ले, हम तेरी तकलीफ को शेयर कर लेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर कारोबार में नुकसान हो गया, अगर तेरा दिवालिया हो गया, अगर तेरे पास जो है मामला खत्म हो गए पैसे के, एक काम कर हम सब मिल करके तेरा साथ देते हैं, कुछ पैसे हम लगा देते हैं। दोस्त भी सपोर्ट करते हैं, भाई भी सपोर्ट करते हैं, अम्मी भी सपोर्ट करती है, बाबा भी सपोर्ट करते हैं। यानी दुनिया की कोई तकलीफ ऐसी नहीं जिसमें सपोर्टर न मिल जाए, जिसमें पार्टनर न मिल जाए, जिसमें मददगार न मिल जाए। अल्लाह अकबर, अगर कोई तकलीफ आती है ना तो दोस्त कहते हैं यार तू परेशान न हो, जहां तेरा पसीना गिरेगा वहां हम अपना खून गिरा देंगे। माँ अपना पल्लू जो है अपने बेटे के पसीने से पोंछती भी नजर आती है, मेरे लाल पूरी जिंदगी की पूंजी तज दूंगी लेकिन तेरी पेशानी पर मायूसी की सिलवटें नहीं देख सकती। अल्लाह अकबर, दुनिया की मुसीबत वो है जिसमें आपको पार्टनर मिलेंगे, मददगार मिलेंगे, और दुनिया की मुसीबत को कोई ना कोई हल है, उसका कोई ना कोई हल है। लेकिन अल्लाह अकबर, मौत की तकलीफ क्या है, मौत की मुसीबत क्या है। अल्लाह अकबर, अगर सरहाने बेटे एक नहीं 10-10 बेटे भी सरहाने खड़े हैं तो बाप की मौत की तकलीफ को कोई एक बेटा नहीं उठा सकता, कोई बेटा उसको शेयर नहीं कर सकता, औलाद उसको शेयर नहीं कर सकती, बहुएं उसको शेयर नहीं कर सकती। और मौत की तकलीफ कितनी सख्त है आइए उसकी एक झलक आपको बता दूं। अपने मसाइल का हल याद रखना सिर्फ तावीज़ात के अंदर नहीं है। तावीज़ात में डूबने वाली मेरी सुन्नी कौम सुन लो, हर मुश्किल का इलाज तावीज़ नहीं है। तावीज़ात में सहर और जादू का इलाज तो हो सकता है लेकिन हर मुश्किल का इलाज नहीं है, हर मुसीबत का इलाज नहीं है। तावीज़ात पर तकिया करके बैठने वाली मेरी कौम, तेरे लिए तो अल्लाह के रसूल ने नुस्खे कीमिया अता किया है। सुन लो मौत की तकलीफ क्या है। अल्लाह अकबर, सहाबी रसूल हजरत सैयदना अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, जिसको फकीह अबुल समरकंदी लिखते हैं, क्या लिखते हैं। अल्लाह अकबर, जब कोई इंसान दुनिया से जा रहा हो, जब किसी की रूह निकल रही हो, जब किसी को मौत आ रही हो, अल्लाह अकबर, यहाँ नेक और बद की तमीज नहीं है, ये नेक और गुनहगार की अभी यहाँ पर तफरीक नहीं है, यहाँ मुतलकन सबके लिए बयान किया जा रहा है। जब कोई दुनिया से जाता है चाहे नेक हो या गुनहगार, उसके सीने पर ऐसा बोझ लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे जमीन और आसमान को उसके सीने पे रख दिया गया हो। अगर किसी के सीने पर जमीन और आसमान रख दिया जाए तो उस वक्त उसको कितनी तकलीफ होगी। उस वक्त उस मरने वाले को तकलीफ होती है। अपने कानों में ईयरफोन लगाकर गाने सुनने वाले जवानों की तवज्जो चाहता हूँ, शराब की नशिस्तों को आबाद करने वालों की तवज्जो चाहता हूँ, रात रात भर इंटरनेट पर बैठकर ज़िना के मनाजिर देखने वालों की तवज्जो चाहता हूँ। मेरे भाइयों गौर तो करो, एक मंजिल वो आप पर भी आनी है, वो मुझ पर भी आनी है। वो मंजिल कौन सी है? वो मौत की मंजिल है, वो घाटी मौत की घाटी है, मरना सबको है। अल्लाह अल्लाह, सहाबी रसूल हजरत अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं, जमीन और आसमान अगर किसी के सीने पे समेट कर रख दिया जाए तो उस वक्त जो उसकी तकलीफ होगी वो तकलीफ मरने वाले को होती है। जरा तसव्वुर करो, अगर घर का पंखा सीने पे गिर जाए हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर, सीने पर पत्थर लग जाए हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ड्राइविंग करते वक्त अगर कार की स्टीयरिंग सीने पर आ जाए हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर, वो कैफियत आप पर भी आने वाली है, वो कैफियत मुझ पर भी आने वाली है।